منویہ مانگا چیک اپ کے لیے تو کس طرح نکال کر دیں؟ بعض دفعہ ڈاکٹر اسپم کوالٹی چیک کرنے کے لیے منی کا ٹیسٹ کرتے ہیں تو اس میں اکثر وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہاتھ کے ذریعے آپ یہ کام کریں اور بوتل میں اس جو ہے نا اسپم لا کے دیں، تو یہ جائز نہیں ہے۔ میرڈ آدمی بیوی ہی سے اپنی خواہش پوری کر سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی راستہ حلال نہیں ہے۔ اس کا طریقہ یہی ہے کہ اپنی زوجہ سے وہ کانٹیکٹ کرے اور پھر اس میں جو اسپم ہے وہ ڈاکٹر کو لا کے بوتل پکڑا دے، یا جو بھی وہ اس کو دیتے ہیں، یعنی ہینڈ سے، ہاتھ سے ہی ٹھیک نہیں ہے۔ سنت مؤکدہ اور غیر مؤکدہ میں کیا فرق ہے، اور فرض اور واجب میں کیا فرق ہے، تفصیل سے بتا دیں۔ سنت مؤکدہ اور غیر مؤکدہ میں فرق یہ ہے کہ کچھ سنتیں ایسی ہیں جو نبی نے ہمیشہ پابندی سے پڑھی ہیں اور نماز فرائض کے ساتھ ہی پڑھی ہیں، لہذا وہ ایک درجے میں فرائض ہی کا حصہ ہیں، فرائض ہی کی تکمیل کے لیے، تو وہ کنٹینیو کی ہیں، تو ان کو چھوڑنا ٹھیک نہیں ہے، جائز عمل نہیں ہے۔ کبھی کبھار چھوٹ جائیں تو ٹھیک ہے، لیکن اس کو چھوڑنے کی عادت بنا لینا یہ جائز نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو میری سنت سے اعراض کرے گا وہ مجھ سے نہیں ہے۔ تو اس سنت میں فرائض واجبات بھی داخل ہیں، سنت مؤکدہ بھی داخل ہے۔ جیسے کچھ نماز کے اندر کی سنتیں ہوتی ہیں نا، اب آپ چاہیں تو نماز ایسے شروع کریں، سورہ فاتحہ سے شروع کرا، سورت پڑھی آپ نے اور رکوع میں گئے، ایک تسبیح پڑھ لی تو نماز تو پھر بھی ادا ہو جائے گی، لیکن یہ پراپر وے والی نماز نہیں ہے۔ اس کی مثال ایسے جیسے فجر کی نماز میں اگر کوئی روزانہ امام نماز پڑھائے، پہلی رکعت میں انا اعطیناک الکوثر پڑھے، دوسری میں قل هو اللہ احد پڑھے، تو نماز تو ادا ہو جائے گی، لیکن یہ طریقہ سنت مؤکدہ کے خلاف ہے۔ وجہ اس کی ہے کہ نبی نے فجر کی نماز جب بھی پڑھائی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوائے سفر کے آپ لمبی قرات کیا کرتے تھے، تو اب فجر میں لمبی قرات کرنا واجب تو نہیں ہے۔ اگر ہم کہیں واجب ہے تو اس کا مطلب نہیں کریں گے تو نماز ہی نہیں ہوگی، نماز لوٹانی پڑے گی۔ اور اگر ہم کہیں کہ عام سنتوں کی طرح سنت ہے تو اس کا مطلب پھر یہ ہوا کہ اگر امام روزانہ انا اعطیناک الکوثر پڑھے، قل هو اللہ احد پڑھے تو بھی ٹھیک ہے، نہیں بھائی نہیں۔ تو اس لیے فقہا نے اس کے ایک ٹرم ایجاد کی کہ بھئی اس کو ہم کہیں گے سنت مؤکدہ، ہے تو سنت لیکن عام سنتوں کی طرح نہیں ہے، مؤکد ہے۔ آپ نے فجر کی 2 رکعتوں میں امام نے طول دینا ہے، لمبی پڑھنی ہے اس کو۔ تو اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے نماز کے اندر کی سنتیں ایسے باہر کی بھی ہیں۔ اب فجر کے 2 فرض سے پہلے آپ نے ہمیشہ 2 سنت پڑھی ہے، ظہر کے 4 فرض سے پہلے 4 سنت اور بعد میں 2 سنت، مغرب کے بعد 2 سنت، عشاء کے بعد 2 سنت۔ تو اس لیے فقہا نے ان سنتوں کو سنت مؤکدہ کا نام دے دیا، اور ہمیشہ یہ فرائض کے ساتھ ہی پڑھی ہیں۔ تو یہ فرائض کا اس لحاظ سے حصہ ہیں کہ فرائض کی تکمیل کے لیے، تو جیسے فجر کی 2 فرضوں کو آپ نے لمبا کیا ہے تو وہ بھی ایک لحاظ سے فرض کا حصہ، فجر کی نماز کا حصہ بن گئی ہیں کہ بھائی فجر کی 2 رکعتیں لمبی ہوں گی، تو ایسے ہی فجر کی 2 رکعتوں سے پہلے 2 رکعتیں الگ سے ہوں گی، ظہر کی 4 رکعتوں سے پہلے 4 رکعتیں الگ سے ہوں گی۔ تو یہ اس لحاظ سے نماز کا حصہ ہے۔ یہ میں اتنی ڈیٹیل میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ آج بعض اسکالرز نے سنت مؤکدہ ہی کا انکار کر دیا کہ سنت مؤکدہ کچھ ہوتی نہیں ہے، تو یہ تو پوری دین کی بنیادیں آپ ہلا کے رکھ دو گے۔ تو اس لیے سنت مؤکدہ بھی پابندی سے پڑھنا لازم ہے۔ کبھی کبھار چھوٹ جائے تو ایک الگ، جیسے فجر کی 2 رکعتیں آپ کبھی اگر مختصر پڑھ لو، کوئی جلدی ہے، کوئی مسئلہ ہے تو ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے کبھی کبھار، لیکن نارملی فجر کی 2 رکعتیں لمبی ہی پڑھنی پڑیں گی۔ امام پر یہ ہے کہ وہ لمبی نمازیں پڑھائے فجر کی 2 رکعتیں، اور تبھی امام لوگ ایسا نہیں کرتے کہ سورہ اخلاص پڑھ رہے ہو، لوگ مقتدی بھی کھڑے ہو جائیں گے، بھائی یہ فجر اتنی مختصر کیوں کر دی آپ نے؟ ہاں مغرب آپ مختصر پڑھاتے رہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ تو اسی طرح فجر سے پہلے ہمیشہ نبی نے 2 سنتیں پڑھی ہیں تو آپ کو بھی پڑھنی پڑیں گی، ظہر سے پہلے 4 سنتیں پڑھی ہیں تو آپ کو بھی پڑھنی پڑیں گی۔ تو یہ ہے سنت مؤکدہ جس کو کنٹینیوسلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، تو ہمیں بھی اس کو کنٹینیوسلی کرنا پڑے گا۔ اور غیر مؤکدہ یہ ہے کہ وہ آپ کے لیے بالکل آپشنل ہے، آپ پڑھیں نہ پڑھیں آپ کی مرضی ہے۔ اور واجب کا مطلب تو ضروری ہے۔ واجب کی میں ڈیٹیل ابھی اس 2-3 سوال پہلے میں جو سوال تھا اس میں ڈیٹیل بتا چکا ہوں کہ وہ تو ایک دفعہ بھی نہیں آپ چھوڑ سکتے، واجب کا یہ مطلب ہے۔